الحمد للہ رب العالمین۔ مسجد میں آیا، 2 رکعت پڑھنا شروع کی، امامت شروع ہو گئی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حکم حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اگر نماز اس نے شروع کر لی تھی تو اس کو نہ توڑے، کہ لا تبطلوا اعمالکم، اب پڑھ لے جلدی جلدی، اس کو یقین ہے کہ مجھے 1 رکعت نماز مل جائے گی۔ اگر شروع نہیں کی تو کبھی نہ پڑھے، نہ جماعت میں مل جائے۔ آپ نے بغیر رفع یدین، ساری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، صرف بغیر رفع یدین کی نماز پڑھ کے منع کیا ہے۔ یہ تو ترمذی کھول کے دیکھ لو اور کوئی حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ لو، جہاں رفع یدین کا باب ہے وہاں ساتھ ہی باب ہے نہ کرنے کا۔ اب یہ وقت تو نہیں ہوتا نا حدیثیں پڑھانے کا یا دلائل دینے کا۔ صدقہ لینے والا انسان جو ہے گوشت کو آگے بیچ سکتے ہیں، اب اس نے اس کو دے دیا، مالک ہے، اس کی مرضی جو کو دے، لیکن اس نے دیا ہو، اس نے صدقے کا مال نہ چرایا ہو، نہ خریدا ہو کہ وہاں سے 6 ریال کلو لے آئے اور آگے 10 ریال بیچ دے، وہ تو پھر حرام ہے۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے گھر میں بکری کی اگر گوشت پک رہا تھا تو بیویوں نے حضور کے سامنے گوشت نہیں رکھا، بس سوئی زیتون اور روٹی کے ٹکڑے۔ حضور میں مجھے گوشت کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو صدقے کا ہے اور آپ تو صدقہ کھاتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لکے صدقہ، صدقہ تو تیرے لیے تھا خدا کی بندی، وہ تمہیں صدقہ دے گیا، تم تو مجھے ہدیہ پیش کرو گی نا۔ رکن یمانی اور حجرت دونوں جنت کے پتھر ہیں، اس سے بڑی اہمیت بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں تمہیں اللہ نے جنت کے پتھر کے ہاتھ لگانا بوسہ دینا نصیب کر دیا۔ حضرت علی کا روضہ مبارک ہے یا نہیں ہے، وہی نجف اشرف میں قبر مبارک وہیں، باقی روضہ تو شیعہ نے بنایا ہے نا، حضرت علی نے تو نہیں بنایا۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان پینٹ شرٹ ڈپٹی ملازمت میں پہن سکتے ہیں، اگر کمپنی کا آرڈر ہے تو پہن سکتے ہیں، یا آپ کا کام ایسا ہے کہ شلوار ہو یا قمیص ہو، خطرہ ہے کہ کسی کو مشین میں نہ پھنس جائے یا کرنٹ نہ لگ جائے، پہن سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ فیشن ہے نا جی۔ اچھا ویسے بھی ہمارے نوجوانوں کا بڑے نفیس نازک نوجوان، لیکن پینٹ پہنتے ہیں جین کی، جو کبھی کبھی ہم گھوڑے گدھے پہ ڈالتے تھے، اور وہ جتنی پرانی ہو، جتنی گندی ہو فیشن میں، اتنا ان ہے وہ، کیونکہ وہ کافی پیشاب جذب کر دیتی ہے اپنے اندر۔ انا للہ، پہنتے ہو کہ انسان بن کے پہنو۔ اب تو عورتیں پہنتی ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ اچھا اوپر برقع، نیچے جین کی پینٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ طواف کے دوران حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے ایک بار، ہاں تو ایک ہی دفعہ کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، 10 دفعہ تو نہیں کہنا۔ ہمارے خاندان میں 4 سے 5 حافظ ہیں جن نے مصلی تراویح پڑھائی ہے، اب وہ بھول چکے ہیں، ان کو کہیں توبہ کریں اور دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھ کے بھلا دینا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دوست نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے۔ ایک مولوی سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں 24 گھنٹے میں رجوع کا صحیح ہے۔ بالکل 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوتا، طلاق مغلظہ ہے، اب اس پر حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب تک کہ کسی اور جگہ شادی، اور وہ بھی اپنی منشے سے چھوڑے۔ واجب کا معنی یہ ہوتا ہے جو کبھی حضور نے سفر میں بھی نہ چھوڑا ہو، جیسے وطر ہے۔ سنت کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ عصر کے بعد اگر حرم شریف میں آئیں تو حنفی مسلک میں نہ 2 رکعت پڑھیں اور نہ طواف کی 2 رکعت، مغرب کے بعد پڑھیں، چونکہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس۔ لال کپڑے پہن سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔
اگر لال لکیریں ہیں اور بھی اندر رنگ ہے وہ جائز ہے، خالص لال حرام ہے۔ تمہیں عورت بننے کا کوئی شوق ہے؟ یہ لال رنگ تو بابا شادی کے لیے عورتیں پہنتی ہیں نا، تمہیں کیوں لال پہننے کا شوق ہو گیا؟ وہ لال اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خون دینے والے ہیں، وہ ایک علامت ہے ان کی۔ تو ویسے شریعت کا مسئلہ یہی ہے، حدیث میں آتا ہے حضور نے حلتن حمرا، سرخ حلہ پہنا تھا، لیکن محدثین فرماتے ہیں اس میں لکیریں تھیں، خالص سرخ نہیں تھا، جیسے عربی سرخ رومال پہنتے ہیں، لیکن اس میں بھی تو سفید ہے نا، خالص سرخ تو نہیں ہے۔ میں بحرین میں نوکری کرتا تھا، میرے ساتھ سکھ بھی تھے، کہتے تھے کہ تم اسے ختنہ کیوں کراتے ہو؟ ختنہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلاظت نہ ٹھہرے، میاں بیوی کے ملنے کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی گندگی نہ رہے، تو وہ بھی ایک طہارت کا حصہ ہے۔ نظر کے نماز میں چاہے کعبہ بھی سامنے ہو، سیدھے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد پھر اشراق تک نماز نہ پڑھیں، جب سورج نکل کے اونچا ہو جائے پھر پڑھیں۔ اگر غصے میں بیوی کو کہہ دیا کہ میری ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ نیت کیا تھی، اس کی نیت طلاق تھی تو ہو گئی۔ میں بیٹے 3 بیٹے ہیں، گائے سے 3 وہ کٹھے 3 پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے نا، تو ایک بڑا ہو گیا، پھر اور ہوا، پھر اور وہ دن نہیں گزر گئے، اب کیوں عقیقے کرو گے؟ ہاں 3 کٹھے پیدا ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، 2 کر کے رکھ سکتے ہو۔ اگر آدمی کے سوچنے سے یا بیوی کو دیکھنے سے قطرے گر جائیں تو غسل نہیں ہوتا، لیکن استنجا بھی کرے گا، وضو بھی کرے گا، وہ مزی ہوتی ہے۔ والدین کے ثواب کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن رکھیں، لوگوں کو قرآن لے کے دیں، کتابیں لے کے دیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ بیوی کو کسی نے غلط استعمال کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن اللہ کی لعنت ضرور برستی ہے۔ میں نے طواف کیا تھا، کعبے کی طرف پشت ہو گئی، کیا کرتا ہے پھر طواف نہیں ہو، دوبارہ کرو، نہ پشت ہو نہ سینہ ہو، نظر نیچے ہو۔ اگر کوئی کافر مسلمان کو سلام کرے، وہ بھی کہہ دے وعلیکہ، بس سلام نہ کہے۔ امام کعبہ نے کسی آپ کے مولوی کے لیے خواب نہیں دیکھا، یہ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ عجیب اسما حلال ہے حرام ہے کیا پتہ، بیمہ اچھا انشورنس حرام ہے۔ ٹیلی فون پہ اگر کوئی سودا کیا جائے وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے امام نے کہا ہے کہ نیت 5 قسم ہے، اس سے پوچھو کون کون سی نیت، میں تو پتہ نہیں، ہم نے تو ایک ہی نیت سیکھی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ مجھے الٹے سیدھے خیال آتے ہیں، آخری 2 سورتیں پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے بدن پہ پھیرا کرو۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، دل گھبراتا ہے، کوئی بات نہیں، نماز کی وجہ سے تو نہیں گھبرانا، بات تو سکون ہے، آپ پڑھتے رہیں، وہ ہمارے گناہ